السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 129 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور مبعوث فرما، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتکا، آیات تیری، ویعلمہم، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا۔ ومن، اور کون ہے، یرغب، جو منہ موڑے، عن ملتی، طریقے سے، یہاں پہ ان نہیں پڑھنا، عین کی زبر کو میم کی تشدید سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے عام پڑھا ہے، عام، طریقے سے، ابراہیم، ابراہیم کے، اللہ، مگر، من، وہ جس نے، صفیہ، بیوقوف بنایا، نفسہ، اپنے نفس کو، ولقد، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، چن لیا تھا ہم نے اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اذ، جب، قالا، کہا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، قالا، اس نے کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لربی، رب کے لیے، العالمین، تمام جہانوں کے۔ ووصی، اور وصیت کی، بہا، اس کی، ابراہیم، ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انا، بے شک، اللہ، اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ چلیں جی اب ان آیت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور وہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ دعا کیا مانگ رہے، اب والی کیا دعا ہے، پیچھے بھی وہ دعا مانگ رہے تھے کہ ہمیں اور ہماری اولاد میں سے جو تھے وہ فرما بردار بنا ان کو، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، جو لاسٹ ہم نے 128 میں پڑھا تھا۔ اب ہے جی، اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما، یعنی کہ ہم میں سے اٹھا، ان میں ایک رسول، انہی میں سے، یعنی کہ ایک رسول اٹھا، وہ تلاوت کرے ان پر آیات تیری، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ رسول کا کام تھا کہ وہ کتاب کی تلاوت کرے گا، لوگوں کو تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت سکھائے گا، سمجھ بوجھ سکھائے گا، اور وہ تزکیہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب ان لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرما جو یہ سارے کام انہیں سکھائے۔ اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے، ابراہیم کے، مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کس طریقے پہ تھے، طریقے فطرت پہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، فطرت اسلام پہ تھے۔ تو کون جو بھی منہ موڑے گا وہ بیوقوف ہے، اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس سے دنیا میں، اور بے شک آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ دنیا میں بھی ان کو چن لیا، بہترین لوگوں میں سے تھے وہ، اور آخر میں بھی وہ صالح لوگوں میں ہوں گے۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے، فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے، کیونکہ انہوں نے کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو تلاش کیا تھا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی تھی، اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور وصیت کی اس کی، ابراہیم نے، اپنے بیٹوں کو۔
اور یعقوب نے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی سب چیزوں کی جو کہ فرما بردار ہو جا، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں پیچھے پڑھی ہم نے، اس کی وصیت کی. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، آپ کو معلوم ہے نا یعقوب علیہ السلام کے 10 یا 11 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کا اگر واقعہ معلوم ہو تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو جو تھی وصیت کی، کیا؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان ہونے کے علاوہ تم کسی حال میں مت مرنا. حالت مسلمان میں یا حالت ایمان میں ہی تمہیں موت آئے. یہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت یا یہ وصیت کرتے ہیں؟ ہم کیا انہیں کہتے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں سچ بولنا سکھا رہے ہیں، یا ہم اس طریقے کی بڑی بڑی باتیں ان سے کرتے ہیں، دین کی، ایمان کی، آخرت کی، فرما برداری کی، صالح لوگوں کی؟ ہم ایسی بات ان سے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے شاید ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. نہیں، سب باتوں کی سمجھ ہوتی ہے بچوں کو. بچہ تو ایک پوری کائنات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو بچے کو ہر چیز سمجھائی جائے تاکہ کل کو ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی آخرت جو ہے وہ سنور سکے. ٹھیک ہے جی. اب اس ان آیات کی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ومن یرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.